بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرسٹ ایئر، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آتے ہیں جی آج کے اپنے درسی سبق کی طرف، جو کہ حصہ نظم پہ مشتمل ہے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے نظم پرانا کوٹ، جو کہ سید محمد جعفری نے لکھی ہوئی ہے۔ پہلے شعر کی طرف آتے ہیں جی۔ خریدا جاڑوں میں نیلام سے پرانا کوٹ، جو پھٹ کے چل نہ سکے یہ نہیں ہے ایسا نوٹ۔ شاعر سید محمد جعفری پرانے کوٹ کا منظر نامہ بیان کر کے کہتے ہیں، جب سردیوں کا موسم شدید ہوا اور شدید سردی کی ٹھنڈ نے تنگ کرنا شروع کیا تو میں نے نیلام سے ایک پرانا کوٹ خریدا۔ یہ ایک کارآمد اور انمول تحفہ ہے۔ جس طرح کوئی نوٹ پھٹ کے پرانا ہو جاتا ہے تو وہ بیکار ہو جاتا ہے، پھر وہ بازار میں نہیں چلتا، لیکن اس کوٹ کی یہ خصوصیت ہے کہ یہ کوٹ جو ہے وہ پھٹنے کے باوجود، پرانا ہونے کے باوجود مفید اور کارآمد ہے، اور اس کی قدر و قیمت اور مانگ اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ گویا یہ کوٹ اب بھی اپنی قدر برقرار رکھے ہوئے ہے۔ یہ بڑا یونیک سا قسم کا، بڑا اچھوتا قسم کا یہ کوٹ ہے۔ اگلا شعر ہے جی۔ بنا ہے کوٹ یہ نیلام کی دکان کے لیے، صلائے عام ہے یاران نکتہ داں کے لیے۔ اس شعر کا پہلا مصرع شاعر کا اور دوسرا مصرع جو واوین میں ہے مرزا اسد اللہ خان غالب کا ہے، اور ایسے شعر کو تضمین کہتے ہیں۔ شاعر نے دونوں مصرعوں کے ملاپ سے یہ مضمون نکالا ہے کہ یہ کوٹ ہمیشہ نیلام کی دکان پر پڑا رہا ہے، کیونکہ یہ بنا ہی نیلام کی دکان کے لیے ہے۔ اب ہر عاقل شخص کو یہ اطلاع عام اور اعلان خاص ہے کہ آئے اس کوٹ کا اچھی طرح جائزہ لے اور اسے خوب پرکھنے کے بعد خریدے۔ یعنی ہر شخص کو کھلی دعوت ہے، وہ آئے اس کوٹ کو غور سے دیکھے، اس کی خوبیوں کو دیکھے اور پھر اسے خریدے۔ بڑا بزرگ ہے یہ آزمودہ کار ہے، بڑا بزرگ ہے یہ آزمودہ کار ہے، کسی مرے ہوئے گورے کی یادگار ہے یہ۔ شاعر اس شعر میں کہتے ہیں، یہ کوٹ بڑا پرانا اور طویل العمر ہے، اس نے ایک دنیا دیکھی ہے، اس لیے بہت تجربے کار ہے، اور یہ کسی انگریز کی یادگار ہے، اور اس انگریز کی وصیت کے مطابق ہر کوئی اس کو زیب تن کر کے فخر اور وقار محسوس کرتا ہے، کیونکہ یہ انگریز کا ترکہ ہے، اور ہم مغلوب قوم اس کی استعمال شدہ چیزوں کو استعمال کر کے پھولے نہیں سماتے۔ یہاں شاعر نے جو ہے وہ طنزاً جو ہے وہ کہا ہے کہ ہم وہ قوم ہیں کہ جو مغرب کی عطرن پہننے پہ بڑے خوش ہوتے ہیں، فخر محسوس کرتے ہیں۔ اس لیے یہ کہا گیا ہے کہ ہم مغلوب قوم ان کی استعمال شدہ چیزوں کو استعمال کر کے پھولے نہیں سماتے، اور جب یہ چیزیں پہنتے ہیں تو ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم انگریز کے ذہنی غلام ہیں۔ طنزیہ اور مزاحیہ پیرائے میں اس شعر کا مفہوم یہاں یہ بیان کیا گیا ہے۔ شعر نمبر 4۔ پرانی وضع کا بے حد عجیب جامہ ہے، پہن چکا اسے خود واسکو ڈے گاما ہے۔ شاعر کہتے ہیں، یہ کوٹ بہت پرانے فیشن کا ہے، یہ ایک عجیب پہناوا ہے۔ اس کی تاریخی حیثیت اور دقیانوسی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے، اسے کئی صدی پہلے جو ہے واسکو ڈے گاما بھی پہن چکا ہے۔ واسکو ڈے گاما جو ہے وہ پرتگالی جہاز ران تھا، جس نے 1497 میں ہندوستان کا بحری راستہ دریافت کیا، اور ایک عرب ملاح کی حیثیت سے 1498 میں ہندوستان کے مغربی ساحل پر اترا اور امیر البحر کا خطاب پایا۔ پھر 1499 میں اپنا جہاز گرم مسالوں اور جواہرات اور کپڑوں سے بھر کر پرتگال واپس پہنچا، جس کے نتیجے میں پرتگال نے ہندوستان سے تجارتی روابط قائم کر لیے،
اور اس طرح 1524 میں اسے پرتگالی وائسرائے بنا کر ہندوستان بھیجا اور اس نے مغربی ساحل پر 9 آبادیاں قائم کیں۔ تو کہتے ہیں کہ یہ جو ہے ایسا کوٹ ہے جسے پرتگالی سیاح اور عظیم ملاح واسکو ڈے گاما بھی پہن چکا ہے۔ یہ اس وقت کی یادگار ہے، یعنی واسکو ڈے گاما اسے پہن کر ہندوستان کے بندرگاہ کالی گھاٹ آیا اور پھر اسے یہاں چھوڑ کر چلا گیا۔ اس شعر میں شاعر نے تاریخی تلمیح استعمال کر کے کوٹ کی اہمیت اور افادیت کو اجاگر کیا ہے۔ یعنی یہ کوٹ جو ہے وہ بڑا یونیک قسم کا ہے۔ سردیوں میں یہ آنے والا جو لنڈے کی دکان پہ یہ کوٹ ہے، یہ بڑا عجیب قسم کا ہے، بڑا پرانا ہے، پرانے ہونے کے باوجود اس کی اہمیت اپنی جگہ برقرار ہے، اور اس کی جو وضع قطع ہے یہ اس سے یہ ایک عجیب طرح کا اس کا ڈیزائن بن جاتا ہے۔ وضع قطع کو دیکھ کر ایسے لگتا ہے کہ اسے خود واسکو ڈے گاما بھی پہن چکا ہے۔ بس چھوڑو، ویڈیو ویسے بھی خراب ہے، اس کی حالت دیکھو وہ کیا ہوئی ہے۔ میں نے ایسے بند کرنے کے لیے کی ہے تو اس کا یہ حال ہو گیا۔ اب اس کو بند کیسے کرنا ہے؟ یہ تھا ایک اور ہے۔ ہاں اس نے